آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی حضرت موسیٰ کے عصا کے سانپ میں بدل جانے کی۔ یہ قصہ بائبل میں بھی آتا ہے، یہ قصہ قرآن میں بھی آتا ہے، اور دونوں جگہ یہ قصہ اس طرح سے ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ نے اپنا یا حضرت ہارون نے اپنا جو ہے وہ عصا جو ہے وہ زمین پہ ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، اور پھر مصری جادوگروں نے اپنے عصا زمین پہ ڈالے اور وہ بھی سانپ بن گیا۔ تو اگر کسی مسیحی سے یا ملا سے پوچھا جائے کہ کسی پادری سے یا ملا سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی، ایک تو حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے یا جو ان کی لاٹھی ہے وہ تو سانپ بن گئی، مگر یہ مصریوں کی لاٹھیاں سانپ کیسے بن گئی؟ یہ ایک بڑا وہ کہیں گے کوئی ٹرک تھا، کوئی نظر کا دھوکہ تھا، ٹھیک ہے، جہاں ان کے پاس بھی جادو تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ٹرک تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حضرت موسیٰ کا بھی جو ہے وہ ٹرک ہو سکتا ہے، اور اگر واقعی جادو تھا اور ان کے پاس اتنا طاقتور جادو تھا کہ وہ بے جان چیز لکڑی کو کیا ہے سانپ میں تبدیل کر سکتے ہیں، پھر اللہ کا معجزہ کوئی اتنا بڑا معجزہ تو نہ ہوا۔ یعنی اس معجزے میں صرف اللہ کی خدائی کو ثابت کرنے کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا سانپ جو ہے وہ مصریوں کے سانپوں کو کھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو ہے اللہ کی قدرت کو جادوگروں کی قدرت سے زیادہ دکھا۔ دوسری طرف یہ بات ہے کہ مصریوں نے آج تک کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ بھائی انہوں نے لاٹھیوں کو وہ سانپ بنا دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب احرام مصر کو بنانے سے بھی بڑا معجزہ ہے، یعنی کہ آپ ایک بے جان چیز سے زندگی برآمد کر لیں، اور انہوں نے کہیں بھی اپنی تاریخ میں یہ نہیں لکھا، مصریوں نے اپنی تاریخ بڑی ہی ایک زبردست طریقے سے ریکارڈ کی ہے، مگر انہوں نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ ایسا کر لیتے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو معجزہ جو اللہ نے قرآن میں بھی دعویٰ کیا اور بائبل میں بھی دعویٰ کیا، یہ واقعی کوئی سچی بات ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ پہلی بات ہے، چلیں جی اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ خدا اس کو کنورٹ کر سکتا ہے لکڑی کو سانپ میں، تو جادوگر بھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر جادوگر کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام انہوں نے کیا تھا، وہ کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے اس کو کہیں بیان کیوں نہیں؟ تو اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہاں تو موسیٰ کا عصا کو سانپ میں بدلنا وہ بھی ایک ٹرک تھا، اور جادوگروں والا بھی ایک ٹرک تھا، اس لیے مصریوں نے اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور انہوں نے کہا نا یہ تو ایسے یہ بات کو لکھنے کے قابل ہے، انہوں نے نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واقعہ ٹوٹلی جھوٹا ہے۔ بات ایسی ہے کہ یہ ٹوٹلی واقعہ جھوٹا بنی اسرائیل کو مصر میں غلام تھے، ٹھیک ہے، مصری اور بڑی جو اس سے اور کہانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ایسا ہی ہیں۔ تو یہ قرآن کا اور بائبل کا ایک جھوٹا معجزہ، سارے معجزے، ہر معجزہ جھوٹ ہوتا ہے۔ قدرت اپنے قوانین کبھی بھی نہیں بدلتی۔ آج کی دنیا میں بھی جب کیمرے شیمرے آ گئے ہیں، اب معجزے بالکل ناپید ہو گئے ہیں، کوئی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب پہلے بھی اگر کیمرے ہوتے سارا فراڈ آپ کے سامنے آنا تھا، بلکہ سب کچھ ہی آپ کے سامنے آنا تھا۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹے معجزات جو قرآن اور بائبل بتاتے رہتے ہیں، یہ اصل میں یہ انسان کو جاہل بنانے کی ایک ترکیب ہوتی ہے۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اسے شیئر بھی کریں، شارٹ ویڈیو ہے، اور کمنٹ کرنا اس کے اوپر نہ بھولیں۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کے اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا کے سارے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو چینل کی سبھی نوٹیفیکیشن آداب۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے۔ آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔